اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام اور تجوید کے طلباء کرام، السلام علیکم۔ گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے تجوید کے حوالے سے پہلے 2 مخارج سیکھے تھے، جس میں ہم نے اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، یہ گلے کا، اور وسط حلق یعنی درمیان والا حصہ گلے کا جو ہے یا حلق کا، وہ سیکھا تھا، اور اس میں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اگلے مخرج کی طرف اور اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ادنائے حلق ہے۔ یہ حلق کا گلے کی طرف یا منہ کی طرف والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقصائے حلق سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، یہ وسط حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادنائے حلق جو ہے وہ ہمارے منہ کی طرف والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ والا حصہ ہوتا ہے، حلق کا یہ حصہ۔ اب اس مقام سے، اس مخرج سے بھی 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں، ایک غین اور ایک خا، نقطے والی خا جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلے اسی طرح سے متحرک، پھر ساکن حالت میں بھی اور اشباعی حالت میں بھی ہم اس کی انشاءاللہ تعالی مشق کریں گے۔ غین زبر غا، غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا، غی، غو۔ بعض اوقات کچھ بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ غ کو گ پڑھتے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو جن کی زبان میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، یا کچھ بچوں کو ہوتا ہے ایسا کہ وہ کاف کو تا کی شکل دے دیتے ہیں، وہ کاف کو تاف بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ مقامات میں کچھ مطلب بچوں میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کو زبان سے وہ حروف صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے، تو مخارج اگر ان کو صحیح طرح سے سکھا دیے جائیں، ان کی مشق کروا دی جائے، تو وہ بچے جو ہیں وہ مطلب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان کی کاف ہی رہے گی، پھر کاف تاف نہیں بنے گی، اور غین گین نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک مشاق استاد کے پاس ان کو لے جائیں، ان کو مخارج سکھائیں اور مخارج سے مشق کروا دیں حرف کو ادا کرنے کی، تو وہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا پھر۔ تو مخارج کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب گاف کا مخرج اور ہے، اردو میں بھی اگر ہم دیکھیں، عربی میں تو گاف حرف ہے ہی نہیں، لیکن انگلش میں بھی مخارج ہوتے ہیں، ان کو آرٹیکولیٹرز بولتے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح سے ہیں اور اردو میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو مخارج اگر بچے کو پہچان کروا دی جائے تو وہ بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سر راہ ایک بات ذہن میں آ گئی تھی تو میں نے گزارش کر دی۔ تو پھر مشق کی طرف آتے ہیں۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا، غی، غو، غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا، غی، غو۔ اب ان کی آگے جو خا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا، خی، خو۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ جو چھوٹی ہا ہوتی ہے نا، جو پہلے مخرج میں ہم نے پڑھی تھی اقصائے حلق میں، وہ ہوتی ہے ہا، اس کے بعد ہا، ٹھیک ہے۔ اب جو وسط حلق سے ادا ہوتی ہے بڑی ہا، اس کے بعد بالکل صاف ستھری سی ہا، 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 فرق ہے دونوں میں۔ اور اب یہ جو تیسری خا ہے، اس میں اوپر نقطہ آتا ہے، اور اس نقطے کے سبب سے ہم گلے میں خراش پیدا کر کے اس کو ادا کرتے ہیں، خا۔ اب تینوں کو میں اکٹھا یکے بعد دیگرے بولتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی جو ڈفرینسز ہیں، جو اس کا فرق ہے، وہ پتہ لگ جائے۔ ہا، ہا، خا، ہی،
خی خی، ہو حو خو. تو یہ ان میں فرق ہے. تو اس فرق کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ گڑبڑ کرنا ہے. اگر ہم ہا کی جگہ ہا یا خا بولیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. جی تو ہم نے تینوں حروف کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا ہے. ایک کی جگہ دوسرا یا دوسرے کی جگہ پہلا یا تیسرا نہیں کرنا. اس طرح سے لفظ کے اندر وہ حرف بدلے گا اور حرف کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جائے گا، اور قرآن پاک میں ایسا ہونا باعث گناہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اس کی اشباعی حالت کی طرف چلتے ہیں. خا کی، خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. اب ان کی ساکن حالت ماقبل متحرک کو دیکھتے ہیں. حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زیر غین اغ، حمزہ پیش غین اغ، اغ اغ اغ. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. یہاں پر ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی 6 کے 6 حرف ہم نے پڑھے ہیں، چھوٹی ہا، حمزہ، عین اور ہا بڑی ہا، اور اس کے بعد ابھی آج ہم نے پڑھا ہے غین اور خا. یہ 6 کے 6 حروف جو ہیں حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. اور یہ جہاں پر بھی ہم پڑھیں گے ان کو، خاص طور پر ان کی ساکن حالت کو جب ہم پڑھیں گے تو ان میں قلقلہ نہیں کریں گے ہم، یعنی ان میں جنبش نہیں آئے گی، ہم ان کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے. مثلا جیسے اگر ان کی ساکن حالت کی اگر میں مشق کروں تو اغ 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 نہیں کریں گے. جیسے ایک لفظ ہے مغفرتن، تو مغفرتن ہے، مغفرتن نہیں، مغ غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے اخ، جیسے اخوہ اخوہ اخ، اس میں اخ اخوا اخوا وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے باقی حروف جو ہیں ان میں بھی قلقلہ نہیں ہم کریں گے، ان کو بالکل بغیر قلقلے کے پڑھیں گے، قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حرف کو ہلا کے پڑھنا، اس کو واضح کر دینا. جیسے اغ اغ، مغفرہ مغ، یہ قلقلہ ہو رہا ہے. مغفرہ، اس میں قلقلہ اب نہیں ہوا. مغفرہ، مغ اور مغ یہ فرق ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے بھی کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ کی ہاں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں گزارش کروں گا کہ میرے قبلہ استاذ محترم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کی ذات پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے علم و عمل میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے فیوز جو ہیں وہ اپنے تلامذہ میں پھیلاتے